ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ مجھے ہمیشہ جھوٹ بولنے سے ڈر لگتا تھا کہ میں پکڑی جاؤں گی۔ لیکن ایک مرتبہ بدلے کی آگ میں ایسا برا پھنسی کہ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور مجھے لگا کہ اس مرتبہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے میں بچ جاؤں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور بظاہر تو میں اپنے فریب کی وجہ سے بچ جاؤں گی، لیکن در حقیقت میں خود کو ہی پھنسا رہی ہوں گی۔ لیکن میں بھی کیا کرتی؟ عقل جب کام کرنا چھوڑ چکی تھی تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لیا۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا جھوٹ میرے ہی گلے پڑ گیا، اور مجھے اپنے ہی جھوٹ کی ایسی سزا ملی کہ آئندہ کے لیے میں نے توبہ کر لی۔ اب اپنی پرانی زندگی کو سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر میرا جھوٹ کبھی پکڑا نہ جاتا اور میں آج تک ویسی ہی ہوتی جیسے کہ اس وقت تھی، تو میرا کیا بنتا اور میری زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی۔ اب تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ دینی نہیں تھا، لیکن بہت حد تک ہمارے ماں باپ ہمیں دین کے حساب سے چلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے اور روزے بھی رکھتے تھے۔ مجھ سے بڑے میرے ایک بھائی اور چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی، حالانکہ ہمارے حالات کچھ بہت اچھے نہ تھے، لیکن بچپن سے یہی حالات دیکھے تھے تو اب کچھ مشکل پیش نہ آتی تھی۔ بلکہ اب تو بھائی بھی کام کرنے لگا تھا تو گھر کی آمدن میں اضافہ ہوا تھا۔ میری امی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور بڑی بڑی تقریبات میں کھانا بنا کر دینے کا کام بھی کرتی۔ اس کے علاوہ وہ آفیسز میں بھی لنچ بھیجا کرتی تھیں۔ انہیں اتنی محنت کرتا دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں میں فی الحال ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے بھائی 5ویں میں اور میں 3ری جماعت میں تھی۔ تب میں امی کو اس قدر کام کرتا دیکھتی تو عزم کرتی کہ میں پڑھ لکھ کر بہت سارے پیسے کماؤں گی اور اپنے گھر کے حالات بدل دوں گی۔ اسکول میں سب میرا مذاق اڑاتے کیونکہ میں ان کی طرح اسٹائلش بیگ اور باقی اچھی اچھی چیزیں لے کر نہیں جایا کرتی تھی، لیکن میں نے ان سب کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میرا بھائی ویسے تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، لیکن اس کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے جب ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹا نہ صحیح بیٹی کی پڑھائی میں دلچسپی ہے تو انہوں نے مجھے خوب سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اسکول کے لیے جو بھی سامان چاہیے ہوتا میرے والدین کوشش کرتے کہ مجھے فراہم کر دیں، گو کہ ہم بہت اچھی کوالٹی کی مہنگی چیز نہ خرید پاتے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ مجھے ہمیشہ دلوا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی میرے بھائی بھی میری بہت پرواہ کرتے، اور میں جب بھی پڑھنے لگتی تو وہ میری امی کی مدد کروا دیتے تاکہ میری امی کام کے سلسلے میں مجھے بار بار نہ بلائیں۔ حالانکہ ابھی میں صرف 3ری ہی جماعت میں تھی، لیکن میرے گھر والے مجھے اس قدر اہمیت دینے لگے تھے جیسے میں اپنی کسی پروفیشنل ڈگری کی آخری سال میں ہوں۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر میرا پڑھائی سے اتنا دل لگ گیا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کروں، کیونکہ میں جب بھی اول پوزیشن حاصل کرتی تو میرے ماں باپ کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی نظر آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھائی نے میٹرک کر لیا اور پڑھائی چھوڑ دی، جبکہ میں بھی 8ویں جماعت تک آ گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ ہم بہت زیادہ دین سے قریب رہنے والے لوگ نہیں تھے، لہٰذا 8ویں جماعت میں آنے کے باوجود بھی مجھے پردہ کرنے کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ میں ایسے ہی اسکول جایا کرتی تھی، اور اسکول سے واپس آ کر تو میں اپنا دوپٹہ بھی رکھ دیا کرتی تھی اور یوں ہی گلیوں میں یا پھر وہاں گھوم لیتی تھی، اور جس کے گھر جانا ہوتا ہو آتی۔ لیکن میرے ماں باپ مجھے نہیں ٹوکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ اتنی اہمیت کی بات نہیں تھی کہ میں بنا دوپٹہ پہنے کسی کے گھر جا رہی ہوں، بلکہ انہیں روزگار کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ کسی اور بات پر وہ بہت کم توجہ دیا کرتے تھے۔ ہاں، روزگار کے علاوہ وہ جس بات پر بہت زیادہ زور دیا کرتے
وہ میری پڑھائی تھی۔ بھائی نے جب میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تو انہوں نے یہاں وہاں نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ اب میٹرک پاس کیے ہوئے لڑکی کو کوئی اچھی نوکری تو نہیں مل سکتی تھی، البتہ انہیں ایک دکان کے مالک نے اپنے پاس بطور کیشیئر رکھ لیا تاکہ وہ ان کے پیسے گنے اور پیسوں کے متعلق وہاں کام سنبھالے۔ یہ کوئی عام دکان نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کا چھوٹا سا شاپنگ مارٹ تھا جہاں ضرورت زندگی کی ہر ایک شے موجود تھی۔ یہاں ایک سوئی سے لے کر دوائی، کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور ہر چیز موجود تھی۔ یہ مارٹ ہمارے علاقے کی ایک اچھی لوکیشن پر چند ماہ پہلے ہی کھلا تھا، لہٰذا دکان کے مالک کو جب کم تنخواہ پر ایک لڑکا مل رہا تھا بھائی کی صورت میں، تو انہوں نے بھائی کو فوراً جاب پر رکھ لیا، بلکہ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروا لیا کہ 2 سال تک وہ بلا عذر یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی نے بھی فی الحال ایگریمنٹ پر سائن کر لیا کیونکہ انہیں کوئی اور نوکری نہیں مل رہی تھی اور کسی اچھی نوکری کے ملنے کے امکان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس نوکری کے کرنے سے صرف بھائی کی ہی نہیں بلکہ ہم سب کی ہی زندگی میں کیسے موڑ آئیں گے اور کیسے یہ دکان کے مالک ہم سب کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ میں بھی اب میٹرک کلاس میں آ چکی تھی، بھائی کے ایگریمنٹ کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا اور ہم لوگوں پر یہ سوچ بھی حاوی تھی کہ اب وہ مارٹ کے مالک بھائی کو نوکری پر رکھیں گے یا انہیں نوکری سے نکال دیں گے، کیونکہ ان 2 سالوں میں ان کے مارٹ کا اچھا خاصا نام بن چکا تھا اور انہوں نے کئی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنے مارٹ میں نوکری دے دی تھی۔ جس دن بھائی کا ایگریمنٹ ختم ہونا تھا اس دن امی اور میں نے انہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ آج کے دن تمہارے مالک تمہارے ساتھ دوبارہ سے ایگریمنٹ سائن کر لیں اور تمہاری نوکری ختم نہ ہو۔ خیر، بھائی کے کام پر چلے جانے کے بعد میں بھی تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ اب میں نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا کیونکہ میری کلاس کی ہر لڑکی ہی اب دوپٹہ پہنا کرتی تھی۔ ہاں، میری کلاس میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو سر بھی ڈھانپ کر آیا کرتی تھیں۔ مجھے وہ دیکھ کر اچھا بھی لگتا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے تو دوپٹہ ہی ہر جگہ پہن کر جانا تھوڑا مشکل لگتا تھا، تو میں ہر وقت سر کو کیسے ڈھانپ کر رکھ سکتی تھی۔ انہیں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایسی تھی جو صرف سر نہیں ڈھانپتی تھی بلکہ اپنے چہرے کو بھی کور کیے رکھتی تھی۔ وہ اخلاق کی بھی بہت اچھی لڑکی تھی اور ہر کسی سے ملنسار طبیعت سے بات کرتی تھی، اور وہ کلاس کی ہر لڑکی اور ہمارے اسکول کی ہر ٹیچر کو بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ صرف دکھاوے کے طور پر ہی اسلام سے قریب نہیں تھی بلکہ وہ اسلام کی اصل روح سے واقف تھی، اور وہ اپنے اخلاق سے بھی دکھاتی تھی کہ وہ کتنی اچھی مسلمان ہے۔ اسے دیکھ کر میں کبھی کبھی بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی اور مجھے خیال آتا تھا کہ میں ایسی کیوں نہیں بن سکتی، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ میں کیسے ایسی بن سکتی ہوں۔ اس کے لیے تو بہت زیادہ دیندار ہونا ضروری ہے۔ مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر میرا گھرانہ اتنا زیادہ دیندار نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے قریب ہو سکتی ہوں۔ ہمارے گھر میں دراصل فکر معاش ہی اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہم لوگ فکر اسلام کرنے سے قاصر تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ بھائی کی بھی شادی ہو جائے اور کچھ عرصے بعد میری بھی شادی ہو جائے، جس کے لیے انہیں پیسے درکار تھے۔ حالانکہ بھائی کی نوکری کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ابھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے کہ میرے ماں باپ کو شادی کے پیسے جمع ہونے کی فکر نہ رہتی، کیونکہ بھائی کی تنخواہ بھی کوئی زیادہ نہ تھی۔ ہاں، پچھلے 2 سالوں میں ان کی تنخواہ میں کافی اضافہ ہوا تھا، لیکن اتنا اضافہ بلکہ اس سے زیادہ اضافہ مہنگائی میں بھی ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ بھی اب عمر میں بوڑھے ہوتے جا رہے تھے اور ان سے بھی اتنا کام نہیں ہوتا تھا جتنا کہ وہ ہمارے بچپن میں کیا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ بے بسی محسوس ہوتی اور مجھے بہت زیادہ غصہ آتا کہ میں کیوں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہوں۔ لیکن پھر میں سوچتی کہ میں اپنی پڑھائی جلد از جلد مکمل کر لوں اور کوئی اچھی جگہ نوکری کروں تاکہ میرے ماں باپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے
کیونکہ پڑھنے کے لیے ایک تو وقت بہت زیادہ لگے گا اور دوسرا پیسے بھی بہت زیادہ لگیں گے۔ خیر، انہی سب پریشانیوں میں ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ میری ایک بہت اچھی سہیلی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میرا تو میٹرک ہو چکا تھا اور اب میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میری سہیلی کا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور اس نے شادی کا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ پہلے سے بھی طے کر کے رکھا تھا، تو بہت آسانی سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جب اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری شادی میں مائیوں کے فنکشن میں میری تمام دوستیں ڈانس کریں گی، اور کیونکہ تم بھی میری اتنی اچھی دوست ہو تو تم بھی میرے فنکشن میں ڈانس کرو گی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس بات پر کیسا رسپانس دکھانا چاہیے۔ آج تک میں جن بھی شادیوں میں گئی تھی وہاں اکثر خواتین ڈانس کیا کرتی تھیں اور محلے کی بھی کچھ لڑکیاں اپنا حصہ ڈالتی تھیں، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن فی الحال میں اپنی دوست کو منع نہ کر سکی اور سوچا کہ جب شادی کا وقت قریب آئے گا تب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی شام میں نے اپنی امی سے اسی متعلق بات کی اور میں نے انہیں بتایا کہ میری دوست چاہتی ہے کہ میں بھی اس کی شادی کے فنکشن میں ڈانس کروں، تو اب میں اسے کس طرح سے منع کروں؟ میرا خیال تھا کہ میری امی مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیں گی جس کی مدد سے میں اپنی دوست کو منع کر سکوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی اور اسے برا بھی نہ لگے۔ لیکن میری امی نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر وہ تمہیں فورس کر رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ گویا میں اجنبی لوگوں کے سامنے اگر ڈانس کروں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اجنبی کیا، تمہاری دوست ہوگی اور اس کے گھر والے ہوں گے، وہ بھی وہاں صرف اور صرف خواتین ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر مرد حضرات ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں مرد اور خواتین کا الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے ہر فنکشن میں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی اور مجھے لگا کہ اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر میں اپنی دوست کی خوشی میں خوش ہوں اور اس کے کہنے پر تھوڑا بہت اس کے فنکشن میں ڈانس کر لوں۔ اسی وجہ سے میں اس کے فنکشن میں خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر گئی اور میں نے چن کر ایسا سوٹ پہنا جس میں میں آسانی سے ڈانس کر سکوں۔ جب میں وہاں گئی اور وہاں پر ڈانس شروع ہوا تو کچھ لوگوں کے ڈانس کرنے کے بعد میری دوست نے مجھے کہا کہ اب تمہاری باری ہے، اب تم آؤ اور تم یہاں پر ڈانس کرو۔ پہل تو مجھے عجیب لگا، لیکن جب میں گئی اور انہوں نے گانا بجایا تو میں خود بخود ہی ڈانس کرنے لگی اور سب نے میری خوب تعریفیں کی۔ میری دوست نے مجھے بھی کہا کہ تمہیں تو ہر شادی میں ڈانس کرنا چاہیے، تم تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہو۔ جب میں نے اتنی تعریف سنی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو اتنا مشکل کام نہ تھا جتنا کہ مجھے لگ رہا تھا۔ بہرحال اس رات میں گھر واپس آ گئی، لیکن ساری رات میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہی کہ سب نے میری کتنی زیادہ تعریفیں کی ہیں۔ اگلے روز یہ بات میں نے اپنے گھر میں بھی بتائی، لیکن کسی نے بھی کسی قسم کا کوئی منفی رد عمل نہیں دیا، لہٰذا مجھے لگا کہ یہ ایک بہت نارمل سی بات تھی جسے میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی کی شادی میں جا کر ڈانس کرنا ایک برا عمل ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور میری جس بھی دوست کی شادی ہوتی میں اب خود سے شوقیہ طور پر اس کی شادی میں ڈانس کرتی۔ آہستہ آہستہ کچھ سال گزرے تو ہمارے یہاں جو مرد و خواتین کے فنکشن میں الگ الگ انتظام کیا جاتا تھا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ایک ہی جگہ پر مرد و خواتین دونوں موجود ہوتے تھے۔ ایسی پہلی شادی میں جب میرا جانا ہوا جہاں پر الگ الگ انتظام نہیں تھا تو وہاں پر میں نے سوچا کہ میں ڈانس نہیں کروں گی، کیونکہ آج تک تو میں صرف خواتین کے سامنے ہی ڈانس کرتی آئی تھی، لیکن میں کسی بھی طور پر مرد حضرات کے سامنے ڈانس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس شادی میں تو میرے بھائی اور باپ بھی موجود تھے، لیکن جب سب کی ڈانس کرنے کی باری آئی تو مجھے بھی بہت زور دینے لگے کہ اب تمہاری باری ہے، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے سب کو منع کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن چونکہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی اور وہ جانتے تھے کہ میں بھی ڈانس کرتی ہوں تو وہ لوگ برا منانے لگے
اور کہنے لگے تم ہر جگہ تو ڈانس کرتی ہو، لیکن جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تو تم ہماری شادی میں نہیں کر رہی۔ جب معاملہ تھوڑا سا بڑھنے لگا تو میری والدہ نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ اور بلا وجہ بات کو نہ بڑھاؤ۔ چاروں ناچار مجھے اٹھنا پڑا اور سب کے سامنے جانا پڑا۔ اس دن مجھے عجیب طرح سے جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جھجک صرف ایک ہی دن کی تھی، اور اس دن جب سب نے میری خوب پذیرائی کی اور میری تعریفیں کی گئیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ میرے اندر موجود حیا مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور میں نے جو سوچا ہوا تھا کہ میں تو صرف خواتین کے سامنے ہی ڈانس کرتی ہوں، اب میں ہر شادی میں مرد حضرات کے سامنے بھی ڈانس کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف میں ہی یہ کام کر رہی تھی، بلکہ ہمارے خاندان میں موجود تقریباً تمام لوگ ہی باری باری آتے اور اپنی اپنی پرفارمنس دکھاتے تھے۔ لیکن مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ جب سب یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کو بھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو اس میں شاید کوئی برائی ہوگی ہی نہیں، بلکہ میں تو بہت زیادہ سوچ رہی ہوں۔ دوسری طرف میرا کالج بھی ختم ہو چکا تھا، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ اگر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی تو اس کی فیس ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی پڑھائی بھی 4 سال کی ہوتی ہے، جبکہ میری والدہ اب میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کی جاب بھی چل رہی تھی اور انہیں ترقی بھی مل چکی تھی۔ ان کے مالک نے 2 مزید شاپنگ مال کھول لیے تھے، اور یہ مارٹ جو کہ گھر کے قریب تھا اس کا انچارج میرے بھائی کو بنا دیا تھا۔ اب میرے بھائی کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن امی اور ابا نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بھائی چاہتا تھا کہ ابھی اسے اکیلے کام نہ کرنا پڑے، بلکہ کوئی اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ کچھ رقم جمع کر لے جو اس کی اور میری شادی میں کام آ سکے، اور اس کے علاوہ ہمارا گھر بھی بہتر طور پر بن سکے۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کام شروع کروں، لیکن وہی مسئلہ تھا کہ کالج ختم ہوتے ہی مجھے کون کیا کام دے سکتا ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ مجھے سلائی کا کام بھی آتا تھا، تو پھر میرے بھائی نے اپنے مارٹ کے مالک سے بات کی اور انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ میں کچھ کپڑے سلائی کروں اور وہ ان کے مارٹ پر رکھ دوں، اور اگر وہ فروخت ہو جائیں تو پھر مجھے پیسے دے دیے جائیں، اور اگر وہ کپڑے فروخت نہ ہوں تو پھر وہ کپڑے میں واپس لے لوں گی۔ یہ ایک قسم کا رسک ہی تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ اگر میں کپڑے وہاں رکھواؤں گی تو وہ ضرور بک جائیں گے، لہٰذا ہم نے یہ رسک لینے کی ٹھانی، اور میرے بھائی نے مجھے کچھ اچھے اچھے پرنٹ کے کپڑے لا دیے جو کہ میں نے سی کر وہاں رکھوا دیے۔ کچھ ہی دن گزرے کہ میرے کپڑے آہستہ آہستہ بکنا شروع ہو گئے اور ان کی ڈیمانڈ بھی آنے لگی۔ ایک طریقے سے ہمارا کام بہت اچھا چلنے لگا، لیکن جب مارٹ کے مالک نے دیکھا کہ کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ اب وہ اپنی دکان پر کپڑے تبھی رکھنے دے گا جب ہم اسے بھی اپنے منافع میں سے کچھ حصہ دیں گے۔ ہم اس بات کے لیے مان گئے کیونکہ آخر دکان تو اسی کی تھی، تو اس کا حق بھی بنتا تھا کہ وہ ہم سے منافع میں سے پیسے لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزید 1 سال میں میرے بھائی نے نہ صرف ہمارا گھر بہتر طور پر بنوا لیا بلکہ کچھ پیسے بھی جمع کر لیے۔ میری والدہ نے میرے بھائی کے لیے 1-2 جگہ رشتہ دیکھا اور پھر مناسب جگہ پر بات فائنل کر دی، اور میرے بھائی کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اگلے 6 ماہ میں میرے بھائی کی شادی تھی، اور اب ہمارے پاس اتنے پیسے بھی تھے کہ میں اپنی پڑھائی دوبارہ سے جاری کر سکتی تھی۔ 1 ہی سال کا بیچ میں گیپ آیا تھا، اور پھر میں نے اپنے کالج کے بعد اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی اور اپنی فیس بھی خود ہی نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ جو مزید خرچہ ہوتا وہ میرے بھائی اٹھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور ہم لوگ خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ میرے بھائی نے اپنے مالک کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ شادی میں شرکت ضرور کریں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور شریک ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ فنکشن میں آئے، اور نہ صرف خود آئے بلکہ اپنی فیملی کو بھی لے کر آئے تھے۔ ان کی فیملی میرے بھائی کی شادی میں ایک اکیلی فیملی تھی جن کی خواتین نے پردہ کیا ہوا تھا اور جنہوں نے ڈانس نہیں کیا تھا۔ ان کے علاوہ تمام خواتین بے پردہ تھیں۔ انہوں نے لباس تو بے شک مکمل پہنے ہوئے تھے، لیکن سب کے سر کھلے ہوئے تھے
और सब ने ही डांस किया था। मेरे तो भाई की शादी थी, लिहाजा मैंने तो खूब दिल खोल कर डांस किया था। मैं देख सकती थी कि ये सब कुछ देखकर भाई के जो मालिक थे उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी कहने से गुरेज किया। अलबत्ता वो जल्द ही अपने घर चले गए थे और रात देर तक वो हमारे फंक्शन में शरीक नहीं हुए थे। अगले दिन वो फिर दोबारा दूसरे फंक्शन में आए थे, लेकिन उनका यही मामूल रहा कि वो जल्द ही घर चले जाते। उन्होंने मेरे भाई को सलामी के तौर पर काफ़ी सारी रकम दी थी ताकि हमारी शादी के खर्चे में कुछ मदद हो सके। मेरी भाभी बहुत अच्छी और मिलनसार तबीयत की थी। वो हमारे घर में बहुत जल्द एडजस्ट हो चुकी थी। अम्मी और भाभी घर का काम करती और मैं जितना हो सकता घर के कामों में हाथ बटाती, अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देती और साथ ही साथ सिलाई का काम भी करती थी। मेरी भाभी के घर आने के बाद हमारे रिश्तेदारों में एक शादी हुई। जहां हम गए तो वहां पर सबने भाभी को बहुत फोर्स किया कि वो भी डांस करें, लेकिन भाभी नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्हें मेरी अम्मी ने भी बहुत कहा, लेकिन मेरी भाभी नहीं मानी और वहीं अपनी जगह पर बैठी रही। एक बात जो मैंने देखी कि वो अपनी बात मनवाने की खातिर बदतमीजी से पेश नहीं आ रही थी, बल्कि बहुत ही इखलाक के साथ वो अपनी बात पर डटी हुई थी कि वो डांस नहीं करेंगी। घर आकर मेरी अम्मी और भाभी में तल्ख कलामी हो गई और ये पहली मर्तबा हुआ था कि अम्मी और भाभी में तल्ख कलामी हो रही थी। भाभी अभी भी बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन वो पहली मर्तबा अम्मी की किसी बात से इख्तलाफ कर रही थी और ये बात अम्मी को सेख पा कर रही थी। अंदर ही अंदर मैं भाभी की बात से मुत्तफिक थी कि उनकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती। वैसे भी जो काम करने का उन्हें कहा जा रहा है वो कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मैं अम्मी के सामने कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। कुछ देर तक तो भाभी अम्मी के सामने बहस करती रही और उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब अम्मी नहीं समझी और बातें ही सुनाती रहीं तो भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ देर ठहर कर उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि भाभी आप रोएं मत, मैं समझ सकती हूँ अम्मी आपके साथ गलत कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो रही हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझाऊंगी। तो भाभी कहने लगी कि नहीं, तुम्हें उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उन्हें अपने रवैये से ही बदलने की कोशिश करूंगी और उन्हें इस बात को समझाने की कोशिश करूंगी कि यूं सबके सामने डांस करना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी इज्जत बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। उनकी बात सुनकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया तो वो मुझे कहने लगी, अगर तुम भी मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ। उनका ये कहना था कि मैंने अपना सर उठाया और उन्हें कहा कि भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मुझे हमेशा से ये काम बुरा लगा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये सब करते हैं और किसी ने मुझे कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा मेरे घर से भी यही कहा गया कि हाँ, सब खुशी में खुश हो रहे हैं तो तुम भी खुश हो जाओ। तो मैं भी यूं सबके सामने डांस करने लगी, लेकिन आइंदा मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं सबके कहने के बावजूद भी ना उठूं और सबके सामने यूं डांस करके अपनी जीनत को सरेआम नीलाम न करूं। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराईं और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा इस बात में साथ दूंगी। अब ऐसा तो था नहीं कि हमारे यहाँ हर वक्त ही शादियाँ होती रहें, लिहाजा ये बात आई गई हो गई। लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद मेरी भाभी की गोद भराई का फंक्शन रखा गया, जिसमें सबने मुझे कहा कि तुम तो सबसे बड़ी नंद हो तो तुम्हें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, जाहिर है कि मेरे भाई के यहाँ पहली औलाद हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सबने कहा, अगर तुम्हें इतनी ही खुशी है तो तुम्हें इस फंक्शन की रौनक बढ़ानी चाहिए और तुम्हें डांस करना चाहिए। ये बात सुनकर मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा और मैंने कहा कि नहीं, मैं डांस नहीं करूँगी। हालांकि उस फंक्शन में सिर्फ ख़वातीन ही थीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं आइंदा कभी भी डांस नहीं करूँगी। तो मैं अपनी बात पर डटी रही और सबके बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद भी मैंने अपना फ़ैसला नहीं बदला।
اس بات سے بھابھی بہت زیادہ خوش تھیں، اور یہ بات ان کے چہرے کی مسکان سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ میرے فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد میری امی نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ تم پر اچانک سے کس کا اثر ہو گیا ہے جو تم بھی ہماری ناک کٹوانے پر لگی ہوئی ہو۔ پہلے تو تم نے خود ہی ہر فنکشن میں ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور اب تم یوں اپنے بھائی کے فنکشن میں ہی خوشی منانے سے منع کر رہی ہو۔ گویا تم سب کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم اور تمہاری بھابھی ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اسی لیے تمہیں ان کی خوشی میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ امی تو یہ سب باتیں کہتی رہیں، اور انہیں اس بات کی فکر تھی کہ سب کو یہ لگے گا میرے اور بھابھی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے میں ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوں۔ لیکن میں اور بھابھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے اس فیصلے سے ہم دونوں کے تعلق میں کس قدر مضبوطی آ گئی ہے، اور میں ہی جانتی تھی کہ یہ فیصلہ کرنے کی ہمت مجھے صرف اور صرف بھابھی کی وجہ سے ملی ہے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا کہ میرے بھائی کے مالک کی بیٹی کی شادی تھی، اور ہم سب وہاں گئے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ لڑکے والوں کی طرف یہ رواج ہے کہ تمام لوگ خوشی میں ڈانس کرتے ہیں، جبکہ لڑکی والے اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اب وہ لڑکے والوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اب لڑکے والے بار بار ضد کرتے کہ لڑکی والے بھی ہمارے ساتھ خوشی منائیں اور ڈانس کریں، جبکہ لڑکی والوں کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی۔ میرے بھائی نے اپنے مالک کو کہا کہ ہمارے یہاں بھی یہ رواج عام ہے، اور ہم بھی تو آپ کی طرف سے ہی ہیں، تو میری بہنیں آپ کی خوشی میں خوشی منا لے گی اور وہ آپ کی طرف سے ڈانس کر لے گی۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کے مالک کو کچھ اچھا تو نہیں لگا، اور ان کے چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن بہرحال وہ چپ ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں اپنی بیٹی اور ان کے سسرال والوں کو خوش بھی تو کرنا تھا۔ میرے بھائی نے ہم بہنوں کو آ کر کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر ایک ایک پرفارمنس دے دو۔ میں نے تو بات سن کر انسنی کر دی، اور میں اٹھ کر نہ گئی، لیکن میری باقی دونوں بہنیں اٹھ کر چلی گئیں۔ جب مارٹ کے مالک نے دیکھا کہ میں اٹھ کر نہیں گئی ہوں تو ان کی بیوی میرے پاس آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی بھابھی کی ہمت دلانے پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی پرفارمنس نہیں کروں گی۔ مجھے لگا یہ سن کر وہ ناراض ہوں گی، لیکن مجھے ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر آئے۔ مجھے ایک خوشی سمجھ نہ آئی، لیکن اس کی سمجھ مجھے تب لگی دراصل جب اس شادی کے 2 ہفتے بعد ہی وہ لوگ میرے گھر اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رشتہ لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی اس بیٹی سے کب سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے گھر کی یہ روایت کہ آپ کی بیٹیاں سب کے سامنے یوں پرفارمنس کرتی ہیں ہمیں کچھ مناسب نہیں لگتا تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ روایت ہمارے گھر میں بھی آئے۔ ہم تو اپنی بیٹی کی شادی بھی کسی ایسے خاندان میں نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو عین موقع پر پتہ چلا کہ جہاں ہم نے شادی کر لی ہے اپنی بیٹی کی، وہاں کے لوگوں میں بھی یہ رواج موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات بہت زیادہ احترام سے کہی، اس لیے میرے والدین کو حالانکہ ان کی بات بری لگی، لیکن انہوں نے خاموشی سے سن لی۔ پھر میری ساس نے کہا کیونکہ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ آئندہ پرفارم نہیں کرے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہماری بہو بنے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی اور کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، اور یہی حال باقی گھر والوں کا بھی تھا۔ سب کو ہی یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، کیونکہ ایک اونچے گھرانے سے ہمارے گھر رشتہ آیا تھا، تو اس میں کوئی برائی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی بھائی کی اپنے مالک سے اتنے سالوں کی واقفیت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، لہٰذا 6 ماہ کے اندر اندر شادی کر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور شادی میں صرف 2 ہفتے کا وقت رہتا تھا کہ میری ایک دوست کی شادی کی دعوت آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ اب میری بھی شادی ہو رہی ہے اور تمہاری بھی شادی ہو رہی ہے، پھر ہم نہ جانے کب ملیں یا مل بھی نہ سکیں، تو تم میری شادی میں ضرور آنا۔ لہٰذا میں اس کی ہاں شادی میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا منگیتر بھی لڑکے والوں کی طرف سے اسی شادی میں آنے والے ہیں۔ میری دوست نے مجھ سے اس دن اس راز شروع کر دیا کہ تم نے اپنی تمام دوستوں کی شادی میں ڈانس کیا تھا، لہٰذا تم میری خوشی میں بے خوش ہو اور اپنی ایک پرفارمنس ضرور دو۔ میں نے اسے بہت منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی، اور آخرکار مجھے اس کی محبت میں مجبور ہو کر ایک آخری مرتبہ
ایک پرفارمنس دینی پڑی۔ میں جانتی تھی کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک فیصلہ کر چکی ہوں تو مجھے اس پر ڈٹے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہاں کون سا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور ویسے بھی یہ میں اپنے دوست کی خوشی کی خاطر ایک ہی مرتبہ تو ڈانس کر رہی ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ مجھے کتنا بھاری پڑے گا، اور وہاں پر میرے منگیتر کی موجودگی سے بے خبر میں نے ایک پرفارمنس دے دی۔ لیکن گھر آ کر مجھ پر قیامت ٹوٹی جب میرے منگیتر اور ان کی امی اور ابو میرے گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کی بیٹی نے ہم سے جھوٹ کہا کہ وہ ایک فیصلہ لے چکی ہے۔ لیکن کل ہی میرے بیٹے نے ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی سرے عام سب کے سامنے پرفارم کر رہی تھی۔ میں نے اپنے منگیتر کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا۔ لیکن میرا منگیتر کچھ بھی سننے پر راضی نہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی بیوی کبھی بھی نہیں چاہتا جو یوں سرے عام سب کے سامنے اپنی عزت کو نیلام کرے۔ میں نے پہلے بھی تمہاری حرکتوں پر نظر اس لیے چرائی کہ وہ تمہارا ماضی تھا، اور تب تم میری زندگی میں اور میں تمہاری زندگی میں نہیں تھا، لہٰذا تب تم نے جو کیا اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ تمہیں ایک وعدہ کر چکی تھی تو تمہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے منگیتر نہ مانے اور منگنی توڑ کر چلے گئے۔ پہلے تو میں خوب روتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر میں نے اپنے منگیتر سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور میں نے سب کو یہی کہا کہ جب میں اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی اور ہم گھر واپس آئے تھے تو گھر پر کوئی بھی موجود نہ تھا، اور اس دن میرے منگیتر نے موقع پا کر میرے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت زیادہ منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ویسے بھی ہماری شادی تو ہونے ہی والی ہے، لہٰذا میں ان کے سامنے چپ ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج میں انہیں روکوں گی تو وہ یہ شادی عین موقع پر توڑ دیں گے۔ میں نے یہ بات جب اپنے گھر والوں کو بتائی تو ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت شریف ہیں، ان کا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے تو اپنے منگیتر سے بدلہ لینا ہی ہے، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ میرا حمل بھی ٹھہر چکا ہے، آپ چاہیں تو میرا ٹیسٹ کروا لیں، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر میں انہیں اپنی مرضی کے اسپتال لے کر گئی، اور وہاں پر میں نے اپنی ایک کالج کی دوست سے، جو کہ ڈاکٹر بن چکی تھی، جھوٹی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بنوائی، اور اپنے گھر والوں کو منا لیا کہ میرا حمل ٹھہر چکا ہے اور میرے ساتھ میرے منگیتر نے زیادتی کی ہے۔ جب میرے گھر والے یہ رپورٹ لے کر میرے منگیتر کے گھر گئے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے دوبارہ رشتہ جوڑ لیا اور میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بہت خوش بھی تھی کہ میری شادی وہاں ہو رہی ہے جہاں میں چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ اب میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ جائے گا، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے ان پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں کہہ دوں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور میں آپ کو پانا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب وہ میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹ تھا اور اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے خود بخود ہی یہ بات ان کے سامنے اگلنے سے خود کو روکا اور انہیں کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ مزید گلٹ میں نہ رہیں، بلکہ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں بہت حیرت میں تھی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں، بلکہ انہیں تو غصہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے اوپر الزام کیوں لگایا۔ لیکن قیامت تو مجھ پر آدھی رات میں تب ٹوٹی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ دراصل وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، اور انہوں نے اپنی شادی کے متعلق اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ گھر والے وہاں ان کی شادی نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے وہاں چھپ کر شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اپنے والدین کو اپنے رشتے کے متعلق بتا سکیں۔
لیکن کبھی ان کے والدین نے ان کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ میرے منگیتر نے مجھے بتایا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب وہ مجھ سے رشتہ توڑ سکیں، اور ان دنوں انہیں موقع مل گیا جس دن انہوں نے مجھے شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے رشتہ توڑ دیا۔ لیکن پھر میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تو وہ یہ الزام مان گئے اور انہوں نے مجھ سے شادی کر لی، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اگر اپنی پہلی شادی بچاتے رہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اور ان کی پہلی بیوی کو کینسر کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا اور وہ کچھ وقت کی مہمان تھی، اسی لیے وہ بھی اب اس رشتے کو سب کے سامنے لا کر اپنی بیوی کے آخری وقت کو مشکل نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن مجھے وہ یہ سب بتانا چاہتے تھے۔ اس رات مجھے سمجھ آئی کہ جھوٹ کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور میں نے اپنے منگیتر پر ایک جھوٹا الزام لگایا تو مجھے ایک ایسا شخص نصیب ہوا جو پہلے سے ہی کسی اور کی محبت میں مبتلا تھا۔ تب مجھے لگا کہ اگر میں جھوٹ نہ بولتی تو کچھ عرصے بعد میری کسی ایسے شخص سے شادی ہو سکتی تھی جو مجھ سے ہی محبت کرتا۔ لیکن اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ ہماری زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے تھے، اور وہ مجھے اپنی پہلی بیوی سے بھی ملوا کر لائے تھے جو ہسپتال میں تھی۔ میرے شوہر کا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزرتا، اور میرے سامنے بھی وہ اسی کی یاد میں رہتے۔ کچھ ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور 2 سال تک اس کے غم میں رہنے کے بعد آخرکار میرے شوہر کو میرا خیال آ گیا۔ مجھے میرے جھوٹ کی بہت لمبی سزا ملی تھی، لیکن آخر میں میری معافی قبول کر لی گئی، اور مجھے میرے شوہر کا ساتھ اور محبت نصیب ہو گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں میں ہو گیا جہاں پر خواتین کا یوں سرے عام پرفارمنس دینا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اور آخرکار مجھے اس برائی سے بھی چھٹکارا مل گیا، اور میرے شوہر کا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا جن کی خواتین ہر وقت پردہ کیے رکھتی تھیں، لہٰذا میرے لیے پردہ کرنا بھی آسان ہو گیا، اور میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، اور میں نے مکمل طور پر پردہ کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ مجھے اور میری بھابھی کو دیکھ کر میرے باقی گھر والوں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا، اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔